ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جن ترامیم کی مدد سے کیا گیا ہے، وہ ترمیم 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نام پر جو کچھ کیا گیا ہے، اس کو کسی بھی ایسے فرد کو کہ جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہو، وہ اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اور جماعت اسلامی کی یہ واضح پالیسی کہ ہم اس 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہم ان ترامیم کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ آئینی ترامیم عدالت پر اور انصاف کے پورے عمل پر شبخون مارنے کے مترادف ہیں۔ ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر پا رہا، اور اس وقت بھی پاکستان بھر کی عدالتوں میں 23-24 لاکھ مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انصاف کی کیا پوزیشن ہے۔ اس میں سے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بھی کوئی 4-5 لاکھ مقدمات ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوور کورٹس کے کیا حالات ہوں گے۔ اور یہ وہ مقدمات ہیں جس میں پاکستان کے کچھ لوگوں کو، خوش نصیب لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ وہ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو کسی بھی نوعیت کی چھوٹے سے چھوٹے کورٹ میں بھی اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہوں، اس کی ہمت رکھتے ہوں یا وسائل رکھتے ہوں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ملک جہاں 44% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہوں، جہاں روز مرہ کا حساب کتاب رکھنا مشکل ہو، اور جہاں یہ لوگ ہمت ہی نہیں کر پاتے ہوں کہ کوئی بڑا آدمی دنیاوی اعتبار سے ان کی کسی چیز پر قبضہ کر لے یا ان کا حق مار لے، تو وہ اتنی ہمت رکھتے ہوں کہ وہ کسی کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں ایسی صورتحال ہو، اس کے باوجود اگر 23-24 لاکھ مقدمات زیر سماعت ہوں اور پینڈنگ چلے آتے ہوں اور فیصلے نہ ہوتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عدالتی نظام انصاف مہیا نہیں کر رہا۔ یہ گلا سڑا نظام ہے جس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وکلا برادری کو اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں اس لحاظ سے اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے تمام وکلا برادری کو، اگرچہ کہ اس میں بھی اب حکومت نے کوشش کی ہے کہ تقسیم پیدا ہو جائے، لیکن اس کے باوجود انتخابات آپ کے یہاں ہوتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے جماعت اسلامی اور اس کالے کوٹ کے درمیان ایک چیز مشترک ہے کہ جماعت اسلامی بھی واحد سیاسی جماعت ہے پاکستان کی جو جمہوری جماعت ہے، اور جس میں باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں اور وکلا کے بھی بارز کے انتخابات ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا یہ ایک مشترکہ نقطہ ہو گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا نام لینے والے جو لوگ بھی ہیں وہ سیاسی عمل پر قبضہ کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ آغاز اس بات سے کریں کہ وہ پارٹیاں جو دعویٰ کرتی ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، کوئی عوام کی بات کرتا ہے، کوئی ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، کوئی عوام کی حق حکمرانی کی بات کرتا ہے، لیکن پہلا سوال تو ان لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ جو جماعتیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، ان جماعتوں میں کتنے الیکشن ہوتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز الیکشن ہی نہیں کراتی۔ وہ تو ایک ناٹک سا ہوتا ہے کہ جس میں ایک سالانہ یا 2-4 سال کے بعد ایک اجلاس کیا جاتا ہے، جس میں بادشاہ سلامت اپنا نام جب پیش کرتے ہیں تو باقی سب لوگ اپنے نام واپس لے لیتے ہیں، اور پھر وہ الیکشن قرار پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر سطح کے اوپر نامزدگیاں ہو جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک سسٹم موجود ہے انتخابات کا، اور پھر صرف لوگوں کے انتخاب نہیں ہوتے، امیر کے انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ ہر سطح کی جو ایگزیکٹو کونسلز ہیں، مجلس شورا ہے، اس کا بھی انتخاب ہر سطح پر ہوتا ہے۔ ایک ضلع سے بھی نچلی سطح پر اگر ارکان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ مقام کی جو جماعت ہے اس کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اور جو ضلع کی شورا ہے اس کا بھی ہوتا ہے، صوبے کی شورا کا بھی ہوتا ہے، مرکزی شورا کا بھی ہوتا ہے، اور مرکزی عاملہ کا بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں پچھلے 50 سال سے 60 سال سے جو لوگ حکمران ہیں، اور خاص طور پر یہ جو رجیم ہے، 2 بڑی پارٹیاں جو بدل کے اقتدار میں آتے رہے ہیں، تو ان کا تو ایک خاندان کا نظام ہے، اور ان کے ہاں لیڈرشپ بھی یا تو وصیت پہ یا وراثت پہ یا بس ایسی چلتی رہتی ہے، اور
باپ اور اس کے بعد بیٹا اور بیٹی اور داماد اور چچا اور سمدھی، اور یہ دیکھا دیکھی اور پارٹیوں میں بھی یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ 40 سال کام کرنے والے پارٹی ورکرز جو ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ورکرز کو تو چھوڑیے، جو ان کے لیڈرز بھی ہوتے ہیں وہ لیڈر بھی کبھی بھی پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے۔ یعنی یہ کیسی جمہوری پارٹیاں ہیں جس میں 40 سال 50 سال کام کرنے والا اور بڑے بڑے کام کرنے والا اور مختلف ذمہ داریاں عوامی سنبھالنے والا پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ اس خاندان سے نہیں ہے، اور خاندان کا پیدا ہونے والا بچہ وہ مالک ہوتا ہے اور 40 سال سے کام کرنے والا وہ غلام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب پارٹیاں اس طرح سے پروان چڑھیں گی تو کیسے وہ جمہوریت کو آگے بڑھائیں گی؟ پھر ان پارٹیوں کا ایک پرابلم اور بھی ہے کہ جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے، ووٹ کو عزت دینی چاہیے، لیکن جب ان کا سمجھوتا ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو اسٹیبلشمنٹ اچھی ہوتی ہے، اس کے لیے قراردادیں پاس ہوتی ہیں، کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے، کسی کو فیلڈ مارشل بناتے ہیں، کسی کو استثناء دے دیتے ہیں، اور پوری قوم کو اس کام پر لگا دیتے ہیں کہ بس اب آپ یہی تعریف آپ کریں گے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ کچھ بھی ہو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ تو کب تک اس طرح سے فارم 47 پر لوگ آتے رہیں گے؟ بالآخر شکست کھانی پڑے گی ان لوگوں کو کہ جو اپنی طاقت کے ذریعے سے پورا جو ہے وہ سسٹم قائم کرتے ہیں۔ اس لیے وکلا برادری کو اس سلسلے میں ایک چارٹر پیش کرنا چاہیے، اور اس چارٹر کے مطابق پھر تحریک کو شروع کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے 2007 میں جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے تحریک شروع ہوئی تو پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں شریک ہوئی تھیں، جتنی بھی اس وقت کی اپوزیشن پارٹیاں تھیں۔ وہ تحریک کامیاب بھی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے پھر ان پارٹیوں نے بھی سودے بازی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری صاحب بھی اپنا وہ رول ادا نہیں کر سکے جس کے لیے قوم نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ اور میں خاص طور پر کراچی شہر کا وہ 12 مئی نہیں بھول سکتا، اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور وکلا کو جلایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بند کر دیے گئے تھے سارے کورٹ۔ اتنی قربانیوں کے بعد جب عدلیہ کی بحالی ہوئی تو اس عدلیہ نے اپنا رول ادا نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں آج یہ عدلیہ مزید یرغمال بن گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب عدالت کا یہ پورا سسٹم یرغمال ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انصاف جس اس ملک میں نہیں فراہم ہو سکے عام آدمی کو، وہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ لہٰذا اس پہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عدالتی نظام خراب ہو جائے تو باقی نظام درست ہو جائے گا، اور اگر معاشی نظام خراب چل رہا ہو تو عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ عدالت ہو یا معیشت ہو، قانون ہو یا تجارت ہو، یا زندگی کا اور شعبے ہوں، تعلیم ہو، صحت ہو، ان سارے شعبے کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔